آج ملاقات کا دن ہے اور محمد قوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ سے ملواتے ہیں ان کو. السلام علیکم. السلام علیکم. قوی صاحب مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا بڑا احسان. جی کتنے روز سے کراچی میں ہیں؟ مجھے تقریباً کراچی میں 1 ہفتہ ہو گیا. میں یہاں ایک فلم بڑی خوش نصیبی ہے میری, اس کی شوٹنگ کرنے آیا تھا. خوش نصیبی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وہ فلم کا نام بھی اسی طرح کا ہے. اچھا, خوش نصیب. جی ہاں جی. اچھا, اس میں کون خوش نصیب ہیروئن ہے آپ کے ساتھ؟ وہ تو یہ سوال کسی ہیرو سے آپ کرتی تو زیادہ بہتر تھا. اچھا, لیکن کویتا ہے اس کی ہیروئن. اچھا, آپ کا اس میں کیا کریکٹر ہے؟ میں نہایت ہی اچھا کریکٹر ہے, مطلب برا کردار نہیں ہے میرا اس میں. جیسے کہ میں جسے آپ کریکٹر ایکٹر کہتی ہیں, جی جی, اس ڈگر پہ چلایا گیا ہے مجھے, تو میں چل رہا ہوں بڑے اطمینان سے. اچھا, اس میں ایک بہت ہی اچھے ایک نواب کا رول میں کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو اس قسم کے رول آپ کو ملے فلموں میں ویلن ٹائپ کے, جی, تو ذہنی طور پہ بھی قبول کرنے کی بات ہوتی ہے کسی چیز کو؟ آپ نے محض تجارتی نقطۂ نگاہ سے ان کو قبول کیا یا واقعتاً آپ نے اس کو ذہنی طور پر قبول کیا؟ نہیں, نہ ذہنی طور پر نہ تجارتاً, بلکہ مجبوراً آپ کہہ سکتی ہیں. اس لیے کہ میرے خیال میں رائٹر جو ہے وہ اپنی تخلیق کر لیتا ہے لکھ کر, ڈائریکٹر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اپنا کام ایکٹر سے لے کر. ایک ایکٹر ایسی شخصیت ہوتی ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ خود نہیں کر سکتا, بلکہ اس سے کروایا جاتا ہے, مجبور کیا. ہاں, تو یہ سب کچھ مجبوراً ہی ہوتا رہا. اچھا, آغاز تو باتوں کا قوی صاحب فلم سے ہو گیا, لیکن فلم کے بارے میں تو آپ سے مجھے بہت تفصیل سے پوچھنا ہے. جی جی. میں دراصل بات کرنا چاہ رہی ہوں ریڈیو کی. اس وقت آپ ریڈیو کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو سنا میں نے کچھ دوستوں سے یہ تھا کہ آپ نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو ہی سے کیا. تو وہ کس شہر کا ریڈیو تھا, خوش نصیب ریڈیو؟ اس شہر کو کہتے ہیں پشاور. تو میں بہت چھوٹا سا تھا, کوئی 52 کی بات ہے یہ. اچھا اچھا. تو وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی تھی, اور ریڈیو کو اس وقت سے لے کر آج تک نہ میں نے چھوڑا, اور نہ ریڈیو نے آپ کو چھوڑوں گا, اور نہ ریڈیو نے چھوڑا. اچھا, کیا کرتے تھے اس وقت؟ مطلب یہ کہ حصہ لیتے تھے یا صرف؟ نہیں, پہلے تو 1.5-2 سال تو صرف بیٹھ کر میں دیکھتا رہا کہ یہ پروگرامز کیسے ہوتے ہیں. اچھا, بچوں کے پروگرام میں. پھر آہستہ آہستہ میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. ایک پروگرام ہوتا تھا وہاں, ننھے میاں, تو اس میں میں ننھے میاں بنتا تھا. وہ کس قسم کا پروگرام تھا؟ وہ نانی اماں تھیں ایک ہماری بہت سینئر آرٹسٹ, حمیدہ بانو, تو وہ کہانی سنایا کرتی. اچھا. تو اس میں ایک ننھی آپا ہوتی تھی اور ایک ننھے میاں. سنتے تھے؟ ہاں, ننھی آپا, مجھے اس کا نام یاد ہے اس بچی کا, جاوید سروت. اس سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی یہ 30 سال میں, ورنہ جتنے میرے بچپن کے دوست تھے یا فنکار وہ ملتے ہیں. جی ہاں. اچھا, معاوضہ کیا ملا؟ معاوضہ 5 روپے ملتے تھے ایک پروگرام کے. اچھا, جب آپ کو وہ 5 روپے ملتے تھے تو کیا مثلا جب پہلی مرتبہ 5 روپے ملے؟ ہاں, تو وہ مجھ سے خرچ نہیں ہو پائے. ہاں, میں نے کہا 5 روپوں کا میں کیا کروں, تو میں نے ان 5 روپے کو جمع کر لیا تھا, اور میں نے سارے مہینے میں, مجھے یاد ہے, میں نے 20 روپے بنا لیے تھے. 4 پروگرام ہوتے تھے نا مہینے کے. جی جی. تو پھر آہستہ آہستہ چونکہ اسکول میں پڑھتا تھا, کبھی کوئی چیز لے آیا, کبھی کوئی چیز لے آیا. تو وہ ایک میرا شوق بھی, اور ایک سائیڈ جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ میری اپنی پڑھائی میں خود ہی. اماں تو یہ سمجھتی ہوں گی کہ میرا بیٹا جو ہے ابھی سے کماؤ پوت اتنی چھوٹی سی عمر میں. ہاں, لیکن کچھ اتنا زیادہ فیور بھی نہیں کیا جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا, مثلاً جب میں 2nd ایئر میں تھا. اچھا. تو میں وہاں ایک پلے کر رہا تھا, یہ ایک بہت مشہور امتیاز علی تاج مرحوم کا پلے, کمرہ نمبر 5. تو اس میں حکیم بنا تھا. تو اس دن ایک ریزلٹ میرا نکل رہا تھا FA کا. تو میں جب ڈیوٹی آفیسر کے پاس گیا تھا کہ بھائی میرا ایک دوست ہے وہ لاہور چلا گیا ہے, تو ذرا آپ بتائیے اس کا یہ رول نمبر ہے, کیا بنا. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اتنے اچھے نمبر نہیں آئے. تو مجھے بڑی شرمندگی سی بھی ہوئی. بولے کون ہے؟ میں نے کہا بھائی میرا دوست ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اب رات کو وہ پلے بھی کرنا ہے, تو جب گھر جاؤں گا تو ابا کیا کہیں گے. لیکن
جب میں گھر گیا پلے ختم کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا آپ تشریف لے آئے. میں نے کہا جی میں حاضر ہو گیا, کھانا کھا لیجیے. میں نے کہا جی بھوک نہیں. آپ کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے. خیر لیکن صبح میں نے یہ کہتے سنا انہیں والدہ سے کہ کمبخت نے ایکٹنگ رات بہت اچھی کی تھی. تو وہ مجھے کچھ اچھا بھی لگا, کچھ میں شرمندہ بھی تھا. تو بڑی وقت تھی ریڈیو کی, اور اس ریڈیو کی وجہ سے میرے خیال میں آج جو کچھ بھی مجھے اس پروفیشن میں نصیب ہوا ہے وہ یہی سامنے کا مائکرو فون ہے جو اس وقت بھی میرے سامنے. اچھا وہ کیا قصہ تھا جو آپ نے ریڈیو کی گاڑی سنا توڑ دی تھی شیورلیٹ؟ کیا وہ میں بہت چھوٹا سا تھا تو شریر بھی قدرے ہوا کرتا تھا جتنے آپ سنجیدہ ہیں. ہاں بس اس کا ریورس تھا سمجھ لیجئے. تو جب بچوں کو چھوڑنے گاڑی گئی تو میں نے جلدی سے گاڑی کا پچھلا وہ والا دروازہ جو مجھے نہیں کھولنا چاہیے تھا, ٹریفک کی طرف جو تھا, کھولا اور میں بھاگا سڑک کی طرف. تو پیچھے سے ایک ٹانگا آ رہا تھا, وہ دروازے کو ہی اپنے ساتھ لیتا ہے. تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو ایک چیخ ماری, میں نے رونے لگا اور گھر بھاگ گیا. پھر 1 مہینے کے بعد میں گیا ریڈیو, 1 مہینے تک نہیں گیا. کوئی خاطر ہوئی؟ ہاں نہیں, خاطر کیا ہونی تھی. انہوں نے کہا کہ چلو کیا اتنا چھوٹا سا تو ہے یہ معصوم سا منا سا تو مجھے پھر معاف کر دیا انہوں نے. وہ پھر میں 20-22 سال کے بعد جب پشاور گیا تو وہ ڈرائیور مجھے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, نہیں ملا جو اس وقت اس گاڑی کو چلا رہا تھا. تو بس جو وقت گزرتا گیا میں ریڈیو سے اسٹیج اور پھر فلم اور ٹیلی ویژن. بس یہ ہے کہ تھوڑے بہت تاریخی واقعات ایسے ہیں, جیسے یہ بھی ایک میرے لیے ایک تاریخ ہے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا جو سب سے پہلا آن ایئر پلے گیا تھا وہ میں نے کیا تھا. تو میرے لیے ایک ہسٹری وہاں بھی آپ نے اول جی ہاں اول میں آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ابھی جملوں میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا مجھے اس بنا پہ کہ چلو جانے دو, بچہ ہے معصوم سا. تو واقعی معصومیت ایسی چیز ہے کہ صرف یہ حرف صادق آتا ہے یا تو پھولوں پہ یا بچوں پہ, جی ہاں جی ہاں, یا پھر پاکیزہ جذبوں پہ. درست. قوی صاحب ٹیلی ویژن کے بھی بہت خوبصورت فنکاروں مانے جاتے ہیں, ریڈیو کے بھی اچھا. اسٹیج پہ بھی آپ نے فن اپنا لوگوں کو دکھایا, جی فلمیں ڈائریکٹ بھی کی, فلموں میں کام بھی کیا, بہت سارے آپ کے فیلڈز ہیں. میں ایک سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ مثلاً میں بھی ٹیلی ویژن کی ناظرین میں سے ہوں اور آپ کی فلمیں بھی میں نے دیکھی ہیں, آپ کے ریڈیو کے پلیز بھی سنے ہیں. جی جی. میں خود میرے اپنے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب میں ٹیلی ویژن پر ٹیلی پہ آپ کا نام دیکھتی ہوں کسی ڈرامے میں جی, یا میرے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ یعنی وقت اس کا خصوصی طور پہ نوٹ کرتے ہیں کہ قوی صاحب اس ڈرامے میں ہے, یہ ڈرامہ تو ضرور دیکھنا ہے, جان ہوگا یہ ڈرامہ. چونکتے ہیں آپ کے نام کو اور اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی. لیکن فلم کے پردے پہ آپ کا نام چاہے کتنا بڑا کسی بھی رنگ میں آ جائے, جی جی, اس انداز سے اور اس تاثر کے ساتھ نہیں چونکتے, میں معذرت کے ساتھ ہی بات کر رہی ہوں. میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایک جگہ پر ایک میڈیا میں اتنے مقبول فنکار ہیں ڈرامے کے لیے, جی, وہاں بھی ڈرامہ ہے, تو وہاں پر آپ کیوں نہیں چونکاتے؟ مقبول میں نہیں ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے فنکار کوئی بھی ہو اکیلا تو کام نہیں کر سکتا, کہیں بھی ٹیم ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پہ. یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے پروفیشن میں فلم میں خاص طور پر میں کہوں گا کہ جہالت بہت زیادہ ہے. اس کو میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر میں یہ 2 میڈیاز ہیں میرے سامنے, ٹیلی ویژن اور فلم, تو فلم میں جاتا ہوں تو مجھ سے جس طرح کام لیا جاتا ہے وہ میں ان کو مطمئن کر دیتا ہوں. جب میں یہاں آتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے کام ہی لیتے ہیں نا, تو یہ مجھ سے زیادہ کام بہتر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن میں زیادہ پڑھے لکھے اور ایکسپیرینسڈ لوگ موجود ہیں, فلم میں وہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے اور فلم اتنی نہیں ہے. تو میں دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہوں گا کہ جب میں ایک ٹی وی پلے کرتا ہوں تو وہ اس کو 2.5-3 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں, اور جب میں ایک فلم میں کام کرتا ہوں تو اس کو 10-12 لاکھ لوگ دیکھتے ہوں گے. تو اس لیے مجھے ہر طرح سے ٹی وی پر زیادہ مقبولیت حاصل ہے, اور میں شکر بھی کرتا ہوں. اور ویسے بھی مجھے ٹیلی ویژن فلم کی نسبت زیادہ ہی پسند ہے. کیا آپ اس میں سے اس بات کو مائنس کر دیں گے اچھے لکھنے والوں کو؟ نہیں, اس کو قطعاً مائنس نہیں کروں گا, اس لیے کہ کاش اچھے لکھنے والے فلمیں بھی ہوتی ہیں.
ہمیشہ بنیاد جو ہے وہ اسکرپٹ ہی ہوتا ہے. یعنی ٹیلی ویژن کا ڈرامہ یہ کہہ لیجئے کہ زندگی سے قریب ہے، اس میں وہ تمام لوازمات کے جو فلم میں ایڈ کر کے اس کو ستیہ ناش کیا جاتا ہے، جی ہاں، وہ چیزیں مائنس ہوتی ہیں، وہ چیزیں مائنس ہوتی ہیں، زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں یہاں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو جی جی تو کچھ لکھنے والوں کے بارے میں آپ سے میں بات کروں. ڈرامہ لکھنے والوں آپ کا بہت قریبی تعلق ہے. جی ہاں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں بتائیں کہ کن ڈرامہ لکھنے والوں کو آپ پسند کرتے ہیں. دیکھیے، اس میں ایک تو یہ سوال بڑا عجیب سا ہوتا ہے اور آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ اگر خاص اپنی پسند کا اظہار کیا گیا تو کہیں دوسرے لوگ برا نہ مانے. لیکن میں اس میں بڑا فیئر ہوں اس معاملے میں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے جتنے بھی پلیس کیے وہ مجھے زندگی سے بہت قریب تر لگے. اور بعض فقرے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کرتی ہیں تو وہ سالہ سال دل پر ہی نقش ہوتے ہیں. مطلب ان کا پلے بیٹی کا بوجھ میرے دل پر نقش ہے، مرزا غالب میرے دل پر نقش ہے، ابھی میں ایک پلے کر کے آیا ان کا، وہ میرے دل پر نقش ہے. تو ایسا تبھی ہوتا ہے نا کہ جب لکھنے والے کی اپنی فیلنگ، پھر اس کے جو فقرے، ایکٹر کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ بول دے اور دوسرے دن دوسرا اسکرپٹ ہے. لیکن اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے جو فقرے ہیں، مطلب مجھے ان کا کوئی 15 سال پرانا ایک پلے یاد ہے جس میں میں ایک مقام پر کہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو آسمان پر سترنگی پینگ کو دیکھ کر بہت ہنسا کرتا تھا، اور کچھ لوگ ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ان کے اندر دل میں بارش ہوتی رہتی. اب یہ فقرے مجھے کیوں یاد ہو گئے؟ ایک سچویشن ایسی تھی، پھر میں نے کیا. تو میری جو قصہ مختصر یہ ہے کہ جو پسندیدہ لکھنے والوں میں جو لوگ ہیں تو ان دو کو تو میں بہت ہی پسند کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھیے، وہ اتنا خوبصورت پلے تھا اور اس کی انہوں نے ایک دعا لکھی تھی آخر میں اس شخص کے لیے جس نے دوسروں کو بنایا. تو وہ کردار میں نے کیا تھا، اور وہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس نے بنایا تھا وہ تو اس کو پوچھتے بھی نہیں. تو اگرچہ کمال فن کا مجھے کوئی بڑا انعام نہیں ملا میرے ملک میں، اس کے باوجود لوگوں کو تو تسلیم کرنا چاہیے نا کہ میں ایک بڑا فنکار ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں. یہ اس کردار کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی دعا تھی کہ میرے خدا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں اس عمر میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور پہلے کی نسبت زیادہ بولنے لگا ہوں، تو مجھے کم بولنے کی اور خاموش رہنے کی قوت عطا فرما. مجھے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے ٹریولرز چیک بریف کیس میں بھر کر اگلے سفر پر نہیں جا سکتا. مجھے ایک ایسا کھلا پاسپورٹ عنایت فرما جس کے ہر صفحے پر شفقت، عنایت، مہربانی اور دل نوازی کے ویزے لگے. کیا کہنا. اور مجھ سے یہ تصنع اور جھوٹی انا کی الاٹمنٹ واپس لے کر ایسے محلے میں داخل فرما جہاں شکریہ ادا کرنے والے رہتے ہوں، تاکہ میں ایک بڑا نام بن کر نہیں، ایک بڑا دل بن کر زندہ رہ سکوں. اب یہ صفحے کے صفحے کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے قریب تر ہے. تو اس لیے میں حسن موجود ہے اس میں زندگی کی حقیقتوں کا. پسند کی بات چل رہی ہے ابھی، تو میں اس سلسلے کو توڑنا نہیں چاہ رہی. جی جی. پاکستان کے فنکار ہیں آپ، یہ فخر آپ کو الحمدللہ. جی. آپ نے پاکستان دیکھا بھی ہوگا. جی ہاں. خیبر کے شہر میں تو رہے آپ. جی ہاں. تو وہاں سے یہاں کراچی تک میں درمیان میں بہت سے شہر، بہت سے دیہات، بہت سے گاؤں، بہت سے حسن آتے ہیں. جی ہاں. کہاں کہاں گئے آپ؟ میں تو ایسی جگہ گیا ہوں جو بہت کم لوگوں کو، مطلب میں ٹرائبل ایریے میں ہر جگہ گیا ہوں. اچھا. جہاں اور میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ایبٹ آباد سے اور شوگران جو آگے چل کر پھر جھیل سیف الملک آ جاتی، وہ 20 میل کا راستہ ہے اور میں پیدل گیا ہوں. اچھا. ہاں، ایک ٹیم کے ساتھ، کالج کی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح، یہ کوئی 22-24 سال پہلے کی بات ہے. میں گیا، صبح ہم چلے تھے 6 بجے اور رات کو کوئی 11 بجے میں پہنچا تھا. تو چھالے پڑ چکے تھے پیروں میں، بری حالت تھی اور قافلے سے بھی بچھڑ گیا تھا. اور وہ آوازیں اور نیچے دریا کالام کا وہ شور، ایک طرف پہاڑ ایک طرف کھائی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سامنے سے ایک صاحب کوئی پہاڑی وہ کلاڑی رکھے ہوئے گزرے بھی تھے اور میں ڈر گیا تھا بڑا. تو میں پہاڑوں میں بہت پھرا ہوں،
وادیوں میں بہت پھرا ہوں، اور پھر اس کے بعد ریگستانوں میں بھی. لیکن ایک سلسلہ ایسا رہا کہ جب بھی میں کبھی بھی پاکستان کے کسی شہر میں گیا تو میں کام سے ہی گیا، کوئی نہ کوئی میں نے وہاں کام کیا، کوئی ڈرامہ کیا. اچھی بات ہے. جی ہاں، یعنی صرف تفریح کے خیال سے میں کہیں نہیں گیا. مقصد یہ کہ خاصا اپنے دیش کو جی ہاں دیکھا قریب سے. تو کوئی محبت؟ ہاں، محبت میں ان الفاظ میں بیان کروں گا جی، اور درخواست آپ سے کروں گا. آواز میرے بہت ہی اچھے پیارے دوست احمد رشدی ہیں، اور بول آنے والوں سنو. اچھا، اس سلسلے میں سامعین کو بتا دوں آپ کی جانب سے، شاید کسی نے نہ سنا ہو، کہ یہ رشدی صاحب کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ان کا پہلی ریکارڈنگ کی ہے ریسٹ کرنے کے بعد. اور میں ایک سامعین کو اور بات بتا دوں کہ رشدی نے میری جتنی فلموں میں گانے گائے ہیں وہ میں یعنی پیسے مجھ سے لیتے ہی نہیں تھا. وہ اتفاق کی بات، اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں رشدی کی بڑائی کر رہا ہوں. اتنا مخلص اور اتنا اچھا انسان ہے رشدی، اور اتنا اچھا فنکار. میں ان سے آ کر جب یہ بیمار تھے تو ملے تھے کہ اللہ نے انہیں صحت دی اور اللہ اسے سلامت رکھے. جی بالکل. تو یہ خاص بات ہے کہ یہ صحت یابی کے بعد پہلی ریڈیو کی ریکارڈنگ ہے. تمام حوالوں سے یہ خوبصورت نغمہ قوی صاحب میں آپ کی جانب سے سنوا رہی ہوں. جی. آنے والوں سنو میرے پیاروں سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. آنے والوں سنو میرے پیاروں سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. یہ دلوں کی صدا ہے ہماری دعا، یہ ہمارا وطن روشنی کا چمن، لہلہاتا رہے جگمگاتا رہے. ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. آنے والوں سنو میرے پیاروں سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. ملک آزاد ہے پر ہمیں یاد ہے کوچکاں کوچکاں ظلم کی داستاں. کتنی قربانیاں دے کے حاصل ہوئی یہ وطن کی زمین اب جو منزل ہوئی. میرے پیاروں اسے تم بھلانا نہیں، اپنی منزل سے تم دور جانا نہیں. اس سے چاہت کرو سب کی خدمت کرو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. آنے والوں سنو میرے پیاروں سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. شاعر اس کے لیے شعر کہتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، درد سہتے رہے، اپنا خون جگر صرف کرتے رہے. اس کی تصویر میں رنگ بھرتے رہے، ان کے افکار میں صبح کی روشنی، ان کے خوابوں سے ہے روح کی زندگی. ملک کو سرخرو دوست تو کر چلو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر. آنے والوں سنو میرے پیاروں سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر.
جو ملا ہم کو فن کر کے نظر وطن، اپنی آواز سے رس بھرے ساز سے دی دلوں کو خوشی، آنکھ کو روشنی، شادماں ہو گئی ہر طرف زندگی، دیکھو جب تک جیے ہم اسی کے لیے، جان لٹاتے رہے گیت گاتے رہے، اس سے الفت کرو تم بھی خدمت کرو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر، آنے والوں سنو میرے پیارو سنو، ہم نہ ہوں گے مگر ہوگی روح سفر۔ اچھا، ایک بات فلم کی اب میں کروں آپ سے کہ فلمیں آپ نے خود بھی کام کیا دوسروں کی فلموں میں؟ فلم سازی بھی کی، ڈائریکٹ بھی کی، تو لطف زیادہ آپ کو کس چیز میں آیا کہ آپ نے خود فلم ڈائریکٹ کر رہے ہوں، اس وقت کام بھی کر رہے ہیں یا دوسروں کی فلم؟ صحیح آپ کو بتاؤں تو نہ ڈائریکشن کا لطف آیا، نہ فلم بنانے کا لطف آیا، اور نہ کام کرنے کا لطف آیا۔ کیا کمی محسوس کرتے ہیں؟ انتہائی فضول جگہ، بہت ہی برے لوگ۔ سوچ لیجیے لاہور جانا ہے۔ نہیں، میرا کیا کر لیں گے، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اچھا۔ بہت ہی جہالت، اور میرا خیال ہے فلم میں جو لوگ موجود ہیں اس وقت ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس کا کاروبار چاول بیچنا یا مرچیں بیچنا ہے، اگر اس کو آپ یہاں آرٹسٹ بنا دیں زبردستی، وہ بھی زبردستی، تو پھر کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں کو فلم کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے وہ اتفاق سے موجود ہیں، اور میری 12 سال ہو گئی ان سے لڑائی ہوتے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلم میں اچھے لوگ ہیں ہی نہیں ہے، لیکن ایسے ہیں جیسے وہ گھن کی برابر، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو میں تو فلم ہمارے وہاں اچھی بن ہی نہیں سکتی، اور یہ لوگ بنا ہی نہیں سکتے، ان میں بھی شامل ہوں سب سے پہلے۔ اگر میرے بس میں ہو میں فلم میں کبھی کام نہ کروں، لیکن چونکہ میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے پھر مجبوراً کہ بھائی چلو کام یہ کرنا ہے تو پھر چلو۔ تو سلسلہ شاید یوں بنا کہ آپ لوگوں کی محبت میں کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو محبت دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کرے یہ سلسلہ جاری چلتا رہے، خدا کرے۔ کچھ لوگوں کو میں نے آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کی شخصیت پاکستان میں جتنی مقبول ہے، جتنے آپ چاہے جاتے ہیں، جتنے پیارے ہیں آپ لوگوں کو، آپ بہت سے کام لوگوں کی بہبود کے لیے کر سکتے ہیں، خاص طور سے محدود کروں اگر اس بات کو، اپنی فنکار برادری کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن شکایت آپ سے لوگوں کو یہ ہے، آپ کی برادری کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ آپ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ کچھ اس کی وضاحت کریں آپ اس انٹرویو کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کی غلط۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ شکایت مجھے اپنی برادری سے ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ابھی میں نے اپنی ٹیم کو لے کر سکھر میں بھی کام کیا، حیدرآباد میں بھی کیا، میرپور میں بھی کیا، اور میں بڑے فخر سے، اگرچہ یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا، لیکن تمام یعنی دوسرے جو انتظامیہ تھی اس کے تعاون سے میں نے 33,000 روپیہ دیا ہے ریڈ کراس کو۔ اچھا۔ جی ہاں، تو پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا سکھر میں، تو ہاسپٹل میں وہ پیسے ڈپٹی کمشنر صاحب نے پہنچوائے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ وہ مریض کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ ڈرامے والوں نے دیے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور آئندہ جو کچھ بھی میں کروں گا یا جو میرا جس طرف ذہن ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں ایک ذہنی مریض بچے ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے لاہور میں چھوٹا سا، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور ریڈ کراس کے لیے تو میں اگر انتظامیہ میرے ساتھ تعاون کرتی رہے تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور نہ بھی تعاون کریں انتظامیہ پھر بھی میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کہیں اور پھر اس کو اناؤنس کریں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو جہاں تک الزام کا تعلق ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ بری ذمہ ہوتے ہیں آپ اس سے۔ جی ہاں۔ آپ فیسٹیول میں بھارت تو گئے تھے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ تو پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے سفیر کی حیثیت میں گئے، جی ہاں، جی ہاں، تو جذباتی طور پر، فکری طور پر کیا لے کے گئے تھے یہاں سے، یا وہاں سے آتے ہوئے کیا لے کر آئے؟ دیکھیے صاحب، وہاں ہمارا جو اسٹال تھا
جی اس پر جا کے آپ یہ کہیں کہ ہم نے ساری قوم کو ریپرزینٹ کرنا تھا کہ بھائی یہ فنکار پاکستان سے آئے ہیں، اور وہاں پھر ایک شو بھی ہم نے کرنا تھا. اچھا. اور ہمارے پاس کچھ تھا بھی نہیں کرنے کے لیے. خیر لیکن جو ہمارا، اب پھر میں ٹیلی ویژن کی بات کروں گا کہ یہ اتنا مقبول ہے بھارت میں کہ یہ بھی کہتا اجے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگ چومتے تھے. اور پھر وہاں ایک ان کا جو اسٹال تھا وہاں بلایا گیا ہمیں اور چیف گیسٹ بنایا گیا، اور پھر ان لوگوں نے پرفارمنس کی. اس کے بعد میں اور روحی بانو اور طارق عزیز اسٹیج پر گئے، اور اس کے بعد غلام فرید صاحب جی قبال آئے، اور وہ جو 3 گھنٹے کا پروگرام تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی عقیدت تھی اور ہم لوگوں کو کتنی عزت ملی. اور پھر اسٹال پہ یہ حالت تھی کہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں ایک آدمی پہنچتا تھا وہاں تک، تو یہ حالت تھی وہاں. اور پھر جب ہمارا شو ہوا اور اس کے بعد جس طرح داد ملی، تو میں تو اپنے جھنڈے کے نیچے تھا وہاں، اور میرا سر فخر سے بلند تھا. اور ایمبیسڈر جو ہمارے تھے وہاں اتنے خوش تھے وہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بہت ہی 3-4 دن ہم نے جو وہاں گزارے بڑے عزم کے ساتھ، اور بڑی ہی ان کی عقیدت لے کے فنکاروں کی، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ آپ کوئی اسٹیج پلے لے کر آئیں اور یہاں کام کریں، اور موسٹ ویلکم وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. اور پھر ہمارے جتنے بھی ٹی وی ڈرامز تھے یہ سب کا تذکرہ، اور وہ ہمارا بہت دیکھتے ہیں پروگرام. بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ وہاں بھی اس قدر ہی چاہی جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں پتہ تبھی لگتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. بالکل، کہیں سے سراہا جائے انسان تو زیادہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے. تو اب آپ سے کچھ باتیں قوی صاحب میں اپنے سننے والوں کے اصرار پر کر رہی ہوں کہ ہمارے سامعین خطوں کے ذریعے سے یہ لکھا کرتے ہیں کہ جب کوئی آرٹسٹ آئے تو اس سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے. اب نیچرلی لوگوں کو یہ دلچسپی ہوگی کہ قوی صاحب صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کتنے بچے ہیں، شادی کب ہوئی، کس نے کی. یہ تو پورا ناول ہو جائے گا، کیونکہ اگر سٹارٹ لوں گا وہاں سے. مختصر یہ ہے صبح کس وقت اٹھتے ہیں؟ صبح میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اٹھوں، لیکن اگر رات کو بہت دیر تک شوٹنگ ہوتی رہے تو پھر دیر تک سوئے رہتے. جی ہاں، لیکن دیر تک سونے کو ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر 10 بجے سے دوسری شفٹ ہوتی ہے، جانا پڑتا ہے. بچے میرے 4 ہیں ماشاءاللہ، اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. سب سے بڑا بیٹا کلاس 7 میں ہے، پھر بیٹی کلاس 6 میں، پھر کلاس 4 میں، پھر ایک چھوٹی سی چھٹنکی سی. وہ نام آپ کے بچوں کے؟ عدنان بڑے کا نام ہے، دوسرے کا نام مہران ہے، ملیحہ بڑی بیٹی کا نام ہے، چھوٹی کا مدیحہ. یہ نام. اچھا، یہ بچوں میں کچھ آپ میں جو یہ فن ہے جی کچھ منتقل ہوا ہے؟ نہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کام کرتے ہیں یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور یہ کرنا بہت آسان ہے. اچھا، آسان ہے. جی ہاں، چنانچہ وہ میری ایک فلم بھی تھی، اس میں میں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ کیا تم ایکٹنگ کر لو گے، تو اس نے مجھ سے کہا یہ کون سی بڑی بات. چنانچہ اس نے کر دی ایکٹنگ. میں بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے. کون سی فلم تھی جس میں آپ کے بچے نے بھی؟ وہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی. اچھا، ریلیز آنے والی فلم. جی ہاں. اچھا. تو اسی طرح میرے بڑے بیٹے کو جب غصہ آ گیا، اس نے کہا چھوٹے نے یہ ایکٹنگ کر دی ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے. چنانچہ ایک پلے تھا ٹی وی کا مذاق، وہ تھا ہی ایک بچے پر. تو میں حیران رہ گیا. وہ اس نے ایکٹنگ کر کے اس نے کہا بس یہ ہے آپ کا کام اور بڑا فضول ہے. تو اس نے اس طرح کام کر دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں. لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ چلو اچھا ہے، ایک طرف کر دیا اس نے کام، ویسے فضول ہی سا ہے میرے خیال. آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے؟ جی ہاں، یہ بہت فضول کام. یعنی بچوں کو آپ میرے خیال سے کبھی بھی یہ اوپر نہیں دیں گے؟ مجبور کبھی نہیں کروں گا ان کو، لیکن کوئی خاص میں ٹریننگ بھی نہیں دوں گا کہ وہ ایکٹر بنے. اچھا، ساعتیں ہوتی ہیں کچھ گھڑیاں خاص ایسی جو اٹریکٹ کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں. جی. آپ کون سی ساعت اچھی لگتی ہے؟ میں دراصل بہت ہی تنہائی پسند ہوں. اچھا. تو جب میں تنہا ہوتا ہوں
اور بارش ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ آپ سمجھیں گے جی فنکار کبھی نے کہا کہ میں تنہا ہوتا ہوں تو بارش ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے میں تنہا ہوں اور گاڑی میرے پاس ہو اور میں بہت آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں. اچھا. تو میں پھر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا اور بس وہ میری زندگی کے عزیز ترین لمحے ہوتے ہیں. ورنہ یوں بھی ہو سکتی تھی بات کہ بارش ہو رہی ہو، موسم اچھا اور ڈرائیو اور حلوہ پکڑا اور بچے بیٹھے ہیں اور بیوی صاحبہ سامنے تشریف. آپ نے اب تک بچوں کا ذکر کیا، سب کا کیا، لیکن بیوی کے بارے میں آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا. بیوی کے بارے میں پوچھوں گی، اب بتائیے. اب رہنے دیں، بہت دیر ہو چکی ہے. لگی رہے تو اچھا ہے. نہیں پھر بھی پتا تو چلے اماں لائی تھی یا آپ کی پسند ہے، کم سے کم اتنا تو پتا چلے. نہیں، یہ دونوں باتیں شامل تھیں اس میں. اچھا. میری پسند کے ساتھ اماں کی پسند تھی اور میں نے شادی 69 میں کی تھی. اچھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی 69 کے بعد کا پیریڈ ہے میرا، یہ جو آپ کہتی ہیں جیسے، بلکہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ لکشمی آتی ہے، تو کچھ ایسا اتفاق سے ہو گیا کہ میں شادی کے دوسرے دن مجھے کانٹیکٹ ملا تھا. میں نے ڈھاکہ گیا، میں نے شوٹنگ کی اور اس کے بعد پکچرز اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی میں نے بہت ہی اس شعبے میں ترقی کی. تو اب کہنا تو یہی پڑ رہا ہے نا، اب کیا کریں کہ جی وہ آئیں تو ایسا ہوا. جی سے ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں چلے کر لیتے. اچھا، زندگی جیسے بھی آپ نے کہا کہ لکشمی آئی تو چینج آیا آپ کے، مطلب اس میں تجارتی زندگی کے اندر آپ اچھے کچھ ہو گئے، خوشحال ہو گئے زیادہ. ویسے پوچھ رہی ہوں دوسرے نقطہ نگاہ سے، زندگی پہلے اچھی لگتی تھی یا اب؟ زندگی پہلے بھی اچھی لگتی تھی اور زندگی اب بھی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر جھوٹ آپ بولیں تو جہاں کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں بڑا شدید پیار ہے، یہ سب فضول باتیں ہوتے ہیں میرے نزدیک. اچھا. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں میاں اور بیوی کی محبت کو، اور پھر دو ذہن کبھی آپس میں ایک جیسی سوچ نہیں رکھ سکتے. اس لیے بچے جو ہوتے ہیں وہ دونوں کا سہارا ہوتے ہیں اور زندگی گزرتی جاتی ہے. ورنہ جو میاں کی سوچ ہے وہ بیوی کی نہیں ہو سکتی، جو بیوی کی ہے وہ ایک سمجھوتا ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلب مجھے الگ کیوں گاڑی میں جا کر بارش میں گھومنا پسند ہے، میں بیوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا یا باتیں کرتا. اسی طرح بیوی بھی سوچتی ہوگی کہ میں اس وقت کچھ لکھوں یا کچھ اور تخلیق کروں، یا اس کی اپنی ایک الگ سوچ ہوگی یقیناً. تو قصہ طے یہ پایا کہ شادی جو ہے یہ ایک سمجھوتے کا نام ہوتا ہے. کوئی اور نغمہ قوی صاحب آپ کی پسند کا؟ میری پسند کا نغمہ ایک بہت ہی اچھا ہے. میری پسند بھی ذرا اوروں سے مختلف مل رہی ہے لیکن وہ ہے نا چھاپ تلک سب چھین لی. اچھا، اس میں بھی عشق کار فرما ہے. جی ہاں. اور سچائی اس میں بھی ہے. ہاں، اور اس کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہے کا جو حضرت نظام الدین اولیاء سے جو اچھا، میں عرض کرتا چلوں کہ میں وہاں گیا تھا اس مزار پہ. اچھا. اور میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، بڑا حقیقت سے قریب کے وہیں ساتھ ہی مرزا غالب کی بھی قبر ہے. اچھا. وہاں بھی میں گیا تو ساتھ وہ تھا نظام الدین اولیاء کا مزار اور پھر امیر خسرو کا ہے. تو جب میں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت رات کے کوئی 2 بجے تھے. تو میرے ذہن میں آیا، ٹیکسی لی میں نے، چلا گیا. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ امیر خسرو کے مزار پہ جائیں. تو ساتھ ہی تھا، میں وہاں گیا، میں نے دعا مانگی. پھر میں واپس آیا تو وہ صاحب ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں نے دعا مانگنے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ شخص پتہ نہیں کب سے عبادت کر رہا ہے، تو مجھے اس کو کچھ دے دینا چاہیے، مجھے ضرورت مند لگتا ہے یہ. اچھا. تو اس کے بعد جب میں جانے کے قریب تھا اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ دینا چاہتا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، ایسا کر دیں آپ، مہربانی ہوگی آپ کی. واہ. آپ یقین کیجیے مجھے بڑا عجیب سا لگا. تو میرے پاس اب میں یہ کیا کہوں کہ 100 تھے یا 200 جو کچھ بھی تھے وہ میں نے اس کو دیے اور سلام کر کے واپس آ گیا. یہ ایک بڑا
اہم واقعہ ہے میرے لیے کم از کم، جو شاید ہمیشہ یاد رہے گا. تو اب آپ سے اجازت چاہوں. خدا حافظ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.